بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ اندیشوں کے عین مطابق عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، یعنی جوڈیشل کمپلیکس کی عدالت میں پیش کیا، جیل ہی میں فیصلہ کر دیا گیا کہ جناب جج صاحب نے کہ نام اتنا لمبا ہے ان کا، ذوالقرنین پتہ نہیں کیا اور کیا، محمد ابوالحسنات ذوالقرنین، آگے بھی کچھ ہے، معافی چاہتا ہوں، وہ اپنا وہیں ہوگا، اب مقدمے کی سماعت وہیں ہوگی، ہائی کورٹ کا حکم دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اور اب یاد آئے چیف جسٹس صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری پر بات تک نہ کریں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور صرف اپنے گھر میں بات کر سکتے ہیں، بیوی سے بات کر سکتے ہیں، اخبار نویس کے بارے میں ہم تو کوئی اندیشہ نہیں پھیلا رہے، مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا، دیکھیے کیا اچھا نام ہے ان کا اور کیا وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، کہ مسلم لیگ مہم تو کوئی نہیں چلا رہی الیکشن کی، اور ان کا رویہ تو ایسا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں۔ اگرچہ وہ ان کے ایک ترجمان نے کہا، شریف خاندان کے ایک سابق کالم نگار نے، جو کبھی کبھی اب بھی کالم لکھتے ہیں، کہ سیاسی و معاشی ترقی کے لیے منتخب حکومتوں کا قیام ضروری ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ اپنا 8 فروری کو الیکشن ہونی چاہیے۔ 8 فروری کو الیکشن سازگار نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایم او یو تو سائن ہو گیا، 20-25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی، کب ہوگی، کن شعبوں میں ہوگی، کتنی ملازمتیں پیدا ہوں گی، جلد ہوگی، تاخیر سے ہوگی، یہ واضح جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس سے اندازہ ہوا کہ کچھ تھوڑی سی سنجیدگی تو پائی جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہاں انویسٹمنٹ ہو رہی، بہرحال وہ نقد پیسے تو نہیں ملیں گے، انویسٹمنٹ کے نتائج تو آئیں گے، اور بہت بڑی اچھی بات ہے، فارن انویسٹمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ انڈیا میں انہوں نے انویسٹمنٹ کی، متحدہ امارات نے، سعودی عرب نے، وہاں جائیداد کی قیمتیں تک بڑھ گئیں، یعنی باقی جو فائدے ہوئے سو ہوئے، وہ تو یہاں بھی صورتحال بدل سکتی ہے، لیکن کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے، اور وہ اپنا ظاہر ہے بتدریجی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اس میں سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام ضروری ہے اور الیکشن ضروری ہیں، تو اس میں عمران خان کا حصہ لینا بھی ضروری ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو مائنس کر کے 1971 میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ دوسری بڑی اہم بات، یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو فوج کے خلاف بات کرتا ہے، سوشل میڈیا میں ہے، پارٹی کارکنوں میں ہے، اس سے لا تعلقی اختیار کی جائے، جو فوج کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان حالات میں جب ان پر اتنا دباؤ ہے اور اتنا تنگ کیا جا رہا ہے اور اتنی ذہنی اذیت دی جا رہی ہے اور اتنے لوگ گرفتار ہیں، یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے، جذباتی توازن برقرار رکھنا۔ اور ہم جانتے ہیں وہ ریاکار نے یہ دکھانے کے لیے نہیں بات کرتا، اور وہ مختلف ہے نواز شریف سے اور زرداری سے اور مولانا فضل الرحمان سے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر یہ بڑی خبر ہے کہ الیکشن ہوں گے پارٹی میں، ان حالات میں الیکشن کرانا۔ ویسے لطیفہ اس میں یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے الیکشن کمیشن نے بڑی وضاحت جاری کی، ہم نے تو ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا، ہم نے تو یہ نہیں کہا، ہم نے تو فلاں معاملے میں کچھ نہیں کیا، ہم نے تو فلاں معاملے میں۔ اس سے زیادہ آپ کر کیا سکتے تھے؟ آپ ماتھوں پہ گولیاں تو نہیں چلا سکتے تھے۔ آپ نے جتنے فیصلے کیے سب اعلیٰ عدالتوں نے مسترد کیے، آپ نے الیکشن کرانے سے انکار کیا، حالانکہ آپ کا کام ہی الیکشن کرانا ہے، اور آپ نے جتنا تنگ کر سکتے تھے کیا ہے، اور تاریخ اس کو یاد رکھے گی، اور عوام بھی یاد رکھیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں بھی آپ کو پیش ہونا ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر صاحب، یہ 25 کروڑ آدمی سارے کے سارے نہ بزدل ہیں، نہ احمق ہیں، اور نہ ہونک ہیں۔ وہ وابڈا صاحب نے بھی آج کہا کہ عوام کیا ہوتے ہیں، آج نہیں شاید کل پرسوں کا، عوام کیا ہوتے ہیں؟ جس کے پولنگ ایجنٹ ہیں، جس کے ڈبے ہیں، جن کے پاس ٹھپے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ عوام کیا ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، عوام کیا ہوتے ہیں؟ کل کوئی کہے گا کہ خدا اللہ، اس کا استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد کے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ ویسے ان کے دلوں میں تو یہی ہے
کہ دنیا کی تقدیر ان کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے انسانوں کی تقدیر۔ اور یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات انسانوں پہ آزمائش اترتی ہے اور لوگوں کو من مانی کے مواقع ملتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گردنوں کی فصل تو حجاج بن یوسف نے بھی کاٹ دی تھی، پھر کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ اس کا اپنا انجام کیا تھا؟ وہ تو تاتاریوں نے تو 1 کروڑ سے زیادہ لوگ قتل کرے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 کروڑ ریڈ انڈینز کو مار ڈالا تھا۔ پھر آخر میں تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے نا، ایک دن امریکہ کے حصے میں وہ رسوائی آنے والی ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کبھی یہاں انگریز حکومت کرتے تھے، ظلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، یہ ایک تاریخی اصول ہے کہ اقلیت اکثریت پہ تا دیر حکومت نہیں کرتی، طاقت اندھا کر دیتی ہے اور فہم و بصیرت چھین لیتی ہے۔ یہ جو اپنا دھمکی آمیز لہجہ ہے اور اذیتیں دی جا رہی ہیں لوگوں کو، اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ملازمتیں ختم کی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو ان کے گھروں میں ڈرایا جا رہا ہے، اور لوگوں کو مطلب بدنام کیا جا رہا ہے، کیا یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا؟ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کتنی دفعہ بھگت چکے ہیں، کتنی دفعہ ان کی حکومت برطرف ہوئی، 2 دفعہ ملک سے باہر جانا پڑا، اپنے آپ کو نمونہ عبرت بنا کر پیش کیا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ۔ آپ نے کھربوں ڈالر تو کما لیے، آپ نے شاہانہ زندگی تو بسر کر لی، ٹھیک ہے۔ ادھر بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں میری اور مریم کی سیاست خراب نہ کریں۔ اس فکر کا ترجمہ کیا ہے؟ اس فکر کا ترجمہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی، عوام کو الو بنانے کی، دولت جمع کرنے کی، ان پر حکومت کرنے کی کے مواقع دیے جائیں۔ یہ عوام کیا چیز ہیں؟ گھاس پھوس ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ وہ مشکل وقت، یہ ٹھیک ہے ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری غلطیاں ہیں، جو اخلاقی صورتحال کی خرابی ہے، یہ جو میں روز روتا ہوں پی ٹی آئی والوں کے سامنے، او خدا کے واسطے گالی نہ دو، خدا کے واسطے گالی نہ دو، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ جیتتا وہ ہے جو سچائی کے علاوہ صبر پہ ہوتا ہے، وہ نہیں جیت سکتا جس میں صبر و قرار بالکل نہ ہو اور جو حکمت سے ذرا سا بھی کام لے لے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ گالی نہ دو، یہ ٹھیک ہے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ جاری رہنے والا نہیں ہے۔ عمران خان نے کوشش کی ہے ہر طرح سے اپنا معاملہ وہ ٹھیک کرنے کا۔ اب مقدمات کیا ہیں جی؟ سائبر کا کیس ہے کیا جی؟ یعنی باہر سے دھمکی آتی ہے، اس پہ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی احتجاج کرتی ہے۔ ڈیمارش کیا ہوتا ہے؟ احتجاج ہوتا ہے نا، اور مداخلت قرار دیتی ہے۔ اس کے بعد مقدمہ کیا ہے؟ اور القادر یونیورسٹی کا مقدمہ کیا ہے؟ وہ زمین ہے، ٹرسٹ ہے، جیسے شوکت خانم ہاسپٹل ہے۔ اور جیسے میری تو ذاتی رائے یہ تھی کہ نہ ایسے شخص سے زمین لینی چاہیے، نہ اس سے کوئی واسطہ رکھنا چاہیے، نہ تسبب پہ یونیورسٹی بنانی چاہیے۔ یونیورسٹی اب وہ ویسے تسبب کی یونیورسٹی ہے نہیں، وہ ہے جہاں کے مطلب یہ ہے کہ اسلامی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں جو ظاہر ہے کہ بنیادی علوم ہے، اور باقی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں جو ظاہر ہے لازمن ہے۔ وہ تو ویسے دنیاوی اور دینی علوم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو حکم دیتے تھے کہ فلاں زبان سیکھو جا کے اور یہ کرو، اور جناب عمر فاروق اعظم کہتے تھے، کوئی مسئلہ ہوتا تھا کہ شاہان عجم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں، اور جناب علی بن عثمان حجویری نے، جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، یہ فرمایا تھا کہ تمام علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ اللہ کو پہچان سکو۔ آپ اینتھروپولوجی پڑھتے ہیں، کاسمالوجی پڑھتے ہیں، آپ کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو خدا اللہ کا جلوہ، خالق کائنات کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ لیکن وہ یونیورسٹی کا قصہ کیا ہے؟ یعنی ٹرسٹی ہیں، شوکت خانم سے کتنے پیسے لیتے ہیں عمران خان صاحب، اور لیمن کالج سے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ پیسے دیتے رہے ہیں اس کو۔ اس میں اگر ان کے پاس پیسے ہوں تو وہ کوئی ڈونیشن دینا وہ پسند کریں گے، اس سے لیں گے کہ تو نہیں۔ اچھا، پھر اور عجیب کردار ابھر رہے ہیں۔ فیصل بابڑا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے 4 دھڑے ہو جائیں گے، یہ بیگم جو ہے وہ یہ کریں گی، اور بہنیں بھی اپنا امیدوار ہوں گی قیادت کی، اور وہ بھی ہوں گے، اور کچھ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ الیکشن چاہیں گے، اور کچھ یہ چاہیں گے۔ یہ حد ہے یار، اس آدمی پہ اتنے احسانات کے عمران خان نے۔ یہ آدمی جو تھا 5ویں نمبر پہ آیا تھا، پھر اس کو ایم این اے بنایا،
پھر یہ اس نے ایک اپنا جو دیا تھا حلف نامہ کہ میرے دوہری شہریت نہیں ہے، وہ ثابت ہوا کہ دوہری شہریت، پھر اس کو سینیٹر بنایا، پھر وزیر بنایا. اور اس وقت اس کا یہ عالم تھا کہ پستول لگا کے چینی کوثر خانے میں پہنچ گیا جب تقریب کاری ہوئی، اور جہاز کے ملبے پہ کھڑے ہو کے تصویر بنائی، اور جناب جوتا رکھ دیے جا کے اس کی میز پہ، اپنا اینکر کی میز پہ، کاشف عباسی صاحب کے غالباً. بالکل ایک بچہ ہے. جو شورش کشمیری کے نے کہا تھا جوش ملی آبادی کے بارے میں کہ جوش 70 برس کا لڑکا ہے، جوش برق حوث کا کڑکا ہے. خیر یہ برق حوث کا کڑکا تو میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اتنی عمر ہو گئی اور وہی بچگانہ باتیں ہیں جی. زندگی میں کیا سیکھا ہے آپ نے؟ اور ایسی احسان فراموشی. یہ ٹھیک ہے آپ کے سرپرست بہت طاقتور ہیں، لیکن یہ خدائی لہجے میں تو بات نہ کریں. عوام کیا ہوتے ہیں؟ یعنی آپ کہتے ہیں خدا کی مخلوق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں خدا کی مخلوق کیا ہے. فیصل بابڈا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی مخلوق خدا کا کنبہ ہے. اٹ از ہز فیملی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے. جو خدا کی مخلوق کو رسوا اور ذلیل کرے گا، اس کا نتیجہ اس کے حق میں اچھا تو نہیں ہو سکتا. اچھا وہ سیکرٹ پہ انہوں نے کہا، مقدمے پہ بڑی دلچسپ بات کہی ان کے وکیل نے، سلمان صفدر ایڈوکیٹ نے. میں پڑھ دیتا ہوں. ہم جان پر کھیل کر عدالت میں پیش ہوتے ہیں. کیا عدالت میں جان خان محفوظ نہیں، یا راستے میں کوئی خطرہ ہے تو بتا دیں. جوڈیشل کمپلیکس کو مکمل طور پر بند کر کے بھی عمران خان کو لایا جا سکتا تھا. عدالت میں کس سے خطرہ ہے؟ خاندان سے خطرہ ہے یا قانون کی پاسداری کرنے والے وکلاء سے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات نہیں مانیں گی. کیا ہم سپریم کورٹ میں جائیں؟ آپ کا حکم حتمی ہوتا ہے. پھر کیا ہو سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ بس اس سے زیادہ میں کچھ گزارش نہیں کرنا چاہتا کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے. ایک آدمی کی حفاظت کا بندوبست نہیں کر سکتی حکومت جی. اور ابھی جاری ہے، داروگیر جاری ہے. 600 آدمی پہ مقدمے ہو گئے. اتنے خوفزدہ ہو گئے آپ. 600 کا جو پارٹیسپینٹ تھے جلسے میں، ان پہ مقدمے کر لیے. کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ 2 کروڑ آدمیوں کو جیلوں میں ڈال دیں گے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ وہ اپنا سابق ناظم جو ہیں پاک پتن کے تحریک انصاف کے رہنما اسلم سکھیرا، وہ بھی گرفتار ہو گئے، اور گرفتاریاں جاری رہیں گی جی. تو اصل میں گزارش یہ ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تحریک انصاف جو اس کی قوت ہے اس کی توڑی کیسے. لیڈر اس کا ڈٹ کے کھڑا ہے، ووٹر اس کے انٹیکٹ ہے. پختونخوا کے لوگوں کا مزاج اور ہے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پولیس کو پیچھے دھکیل دیا. ویسے میرے ذاتی خیال یہ قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، قانون کو توڑنا نہیں چاہیے. عدم تشدد بہترین حکمت عملی ہے. یعنی حکمت عملی کے اعتبار سے جو گاندھی کا رویہ تھا وہ بہترین تھا. اسٹریٹجی کے اعتبار سے تشدد صرف اس وقت بعض خاص صورتوں میں روا ہوتا ہے، اور جب تشدد انارکی کی طرف لے جائے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن لوگ اٹھ کے کھڑے تو ہو گئے، انہوں نے اپنی رائے بتا دی. ان کا انداز اور ہے، تیور اور ہیں. پنجاب کے تیور اور ہیں. پنجاب نے تحریک پاکستان میں بھی فیصلہ، جب ووٹ ڈالنے کا وقت آیا اور جب فضا اس کے لیے سازگار ہو گئی تو پنجاب نے ووٹ ڈالے قائد اعظم کے امیدواروں کو. اور ہر علاقے کا ایک مزاج ہے. سندھ کا، بلوچستان کا ایک الگ مزاج ہے کہ پنجاب پیچھے نہیں ہے. لیکن یہ دیکھ کے افسوس تو بہرحال ہوتا ہے کہ یہاں لوگ چھپ گئے، یہاں لوگوں نے کمزوری کا مظاہرہ کیا. اور پختونخوا کے لوگوں کو سلام ہے، اور خاص طور پہ شیر افضل کو، جنہوں نے کہا کہ بھائی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا ان حالات میں کہ جان ہتھیلی پہ رکھ جائے، جو بھی دکھ پہنچے اس کو گوارا کیا جائے. میں پھر کہتا ہوں تشدد غلط ہے، گالی دینا غلط ہے. یہ ہماری فوج ہے، اس پہ بڑے بگڑتے ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست. یہ ہماری فوج ہے، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ ہمارے کزن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارا خاندان ہے. انہوں نے قربانیاں دی ہیں اس کے لیے. پالیسیوں سے اختلاف ہے نا، تو پالیسیوں پہ اختلاف کیا جائے گا. گالی دینا جو ہے یہ مردان کار کا شیوا نہیں ہے. نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اصحاب رسول کا اور جناب علی کرم اللہ وجہ کا اور امام ابو حنیفہ کا اور جناب جنید بغداد کا اور امام شاذلی کا
اور جناب داتا گنج بخش کا اور کس کس کا نام لیتے ہیں اور دیتے ہیں گالی. گالی کیا ہوئی یار؟ آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہو جائے برستی گولیوں کے سامنے، یہ ہے بہادری. اور بہادری یہ ہے کہ آدمی ڈرنے سے انکار کر دے اور اللہ پہ بھروسہ کرے. بہادری گالی دینا کوئی بہادری نہیں ہے. اور وہ روکا بھی ہے خان صاحب نے، منع بھی کیا ہے. ان سب لوگوں سے وہ لڑکا زیادہ دانا تھا، 10-11 برس کا چھوکرا، وہ سوشل میڈیا پہ اس کی تصویر دکھائی جا رہی ہے، جو ان پڑھ ہے، کرکٹ کھیل رہا ہے. اور کرکٹ بھی وہ کیا مطلب یہ ہے کہ ایک گلی میں، اور وہ کہتا ہے اور سانو ایکو باری دس دیو عمران خان نے کنوں کیڑے بندے نو تو کیڑی زنانوں چھیڑیا، ساڑھے کو زیادہ ٹائم نہیں ہے. اور پھر گیند آتی ہے اور اس پہ زوردار ایک ہٹ وہ لگاتا ہے. مطلب چیزوں کی ترجیحات مقرر کرنی ہوتی ہیں. اس ملک کو چلانا ہے، یا امن قائم کرنا ہے، یا استحکام کرنا پیدا کرنا ہے، بدلہ نہیں لینا. بدلہ لینے والے کتنے رسوا ہوئے ہیں. بھٹو کا کیا ہوا، شیخ مجیب الرحمن کا کیا ہوا، اندرا گاندھی کا کیا ہوا، اور بھٹو کے بعد آنے والوں کا کیا ہوا. بھلے انتقام لینا زندگی میں کوئی ترجیح ہے اس ملک کو دلدل سے نکالنا، اس کو سرخرو کرنا. جو الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ بہت دلیری کا فیصلہ ہے اور قانون کے پاسداری کا ملحوظ رکھا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. نون لیگ نے بھی پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا. میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا، میرے پر لکھی رکھی ہے ایک اخبار میں، ویسے تو چھپا تھا وہ، کچھ میں نے کام بھی کیا اس پہ، کہ پارٹیاں جو ہیں یہ اتنا روپیہ جمع کر لیتی ہیں، اربوں روپے جمع کر لیتی ہیں، وہ خرچ نہیں کرتی سوائے تحریک انصاف کے. جماعت اسلامی کا تو خیر امیدوار پیسہ خرچ کرتے ہی نہیں ہے، گو چھوٹی پارٹی ہے، مگر اخلاقی اعتبار سے بہت سے معاملات پہ سب سے بہتر ہے. امیدوار کو کوئی روپیہ خرچ نہیں کرنا ہوتا. کارکن جو ہے ڈونیشنز دیتے ہیں. اب تو چند حلقوں میں وہ شاید الیکشن لڑے گی، اور وہ نہ کوئی روپیہ پیسے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، نہ کوئی سمندر پار سے کوئی زیادہ پیسے وہ منگواتے ہیں، نہ کوئی پی ٹی آئی کے پیسے زیادہ پیسے باہر سے آتے ہیں، سمندر پار پاکستانی. چودھری نثار علی نے کہا، اور یہی ان سے توقع تھی، میں بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہو سکتا اور میں انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑوں گا. ویسے چودھری صاحب جو ہے نا، وہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے تو ذاتی بھی ان سے ہے نیاز مندی ہے. چودھری صاحب کی انا بہت بڑی ہے، انہیں پی ٹی آئی میں شامل ہو جانا چاہیے تھا، اور ان میں پی ٹی آئی میں وہ شامل ہوتے تو وہ اس کے سب سے بڑے اسٹریٹجسٹ ہوتے. ہی از ون آف دا فیو پرسنس جو واقعی سیاست کی تمام باریکیوں کو سمجھتے ہیں، اور ان کی بڑی حیثیت ہو رہی تھی، ان کی بات سنی جاتی، وہ پارٹی پالیسی پہ اثر انداز ہوتے، بہت سی چیزوں کو وہ بہتر کر سکتے تھے، بہت سی خرابیوں کو روک سکتے تھے. لیکن بہرحال ان کا فیصلہ ہے، ہر آدمی کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور آدمی کی افتاد تباہی اس کی تقدیر ہے، ان کی ایک افتاد تباہ ہے. وہ ایک خاتون کا بیان، اخبار بھی اور چینل بھی کمال ہیں. اس بیان ایک خاتون کا، حاجرہ شاید ان کا نام ہے، جنہوں نے کتاب لکھی. میرے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، آپ کے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے، تو آپ نے یہ 8-10 سال کی خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی؟ تو جائیے عدالت میں جا کے پیش کیجئے. جب کریکٹر اسیسینیشن کی مہم چلی اور سب جانتے ہیں کس نے چلائی، تو آپ بھی اس میں آ کے شامل ہو گئے. یہ کون سی بہادری؟ اچھا جی، فواد حسن فواد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی آزادی سے براہ راست آئی ایم ایف کی اس میں ایکسس ہو گئی. تو یہ ایکسس آپ نے دی ہے نا، اپنی حماقتوں سے دی ہے. جب آپ اسٹیٹ بینک سے پیسے لیتے چلے جا رہے تھے اور نوٹ چھاپتے چلے جا رہے تھے، قرضے تو خیر اب بھی آپ بینکوں سے لے رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہی ہونا تھا فواد صاحب. اور آپ تو ماشاءاللہ آپ تو بڑے پادشاہ ہیں، عدالت نے آپ کو ایک یہ اپنا انگریزی اخبار نے خبر چھاپی ہے کہ پچھلے سال جب ملک ایک ڈالر کو ترس رہا تھا، ایک دیوالیہ ہونے کا خطرہ اور خوف سر پہ منڈلا رہا تھا، حالت خراب تھی، 180 بسیں خریدی سندھ حکومت نے، الیکٹرک بسیں، اور ان میں سے 40 جو ہیں، ایک بس کی ہے 45 لاکھ ڈالر، 45 لاکھ ڈالر. اور اپنا 40 بسیں کھڑی ہیں، اور
45 लाख रुपए, ये लड़े, मैं माफ़ी चाहता हूँ, $180 मिलियन, यस, $180 मिलियन के हिसाब आप लगा सकते। 40 बसें जो हैं ग्राउंड की जा चुकी हैं। ये वो लोग हैं कि 25 करोड़ इंसानों और इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद कायद आज़म और इकबाल ने रखी थी, और जिसके लिए कम अज़ कम 5 लाख आदमी शहीद हुए, और जिसके लिए 75 बरस से गरीबों का खून निचोड़ा जाता है, निचोड़ के अमीरों के दस्तरखान सजाए जाते हैं, इन लोगों के सबूत कर देंगे। ये तो कौम गवारा नहीं करेगी, ये जल्दी आपको पता चल जाएगा। फिर इकबाल के वही अशार याद आते हैं, कल मैं कदम में एक रिंदे ज़ीरक ने कहा है हमारे शहर का वाली गदाए बेहया, ताज पहनाया है किसकी बेकलाही ने उसे, किसकी उरियानी ने बख्शी है उसे रंगी कबा, उसके आबे लालागों की खून दहकां से कशीद, तेरे मेरे खेत की मट्टी है उसकी कीमिया, मांगने वाला गदा है सदका मांगे या खराज, कोई माने या ना माने मीर सुल्तान सब गदा। आज इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।